السلام علیکم دوستوں میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں آج اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اور اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کے بارے میں، اور اسرائیل کے بارے میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اسرائیل نے پاکستان کو کیا کیا نقصان پہنچائے ہیں اور اسرائیل مستقبل میں پاکستان کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ دوستو، دنیا میں صرف دو ہی ممالک ایسے ہیں جو کسی نظریے کی بنیاد پر بنے ہیں۔ ایک ہے پاکستان جو نظریہ اسلام کی بنیاد پر بنا، اور ایک ہے اسرائیل جو یہودیت کے نظریے پر بنا۔ اور جب اسرائیل بنا تو ساری دنیا سے یہودی اکٹھے ہو کر اسرائیل جانے لگے۔ پاکستان پر برطانیہ کی حکومت تھی، تو برطانیہ کی حکومت میں ہی جب وہ جانے لگے تو برصغیر کے مسلمانوں نے ایک علیحدہ ملک کے لیے کوشش کی اور اپنا ایک الگ وطن بنا لیا۔ پاکستان بننے کے بعد اسرائیل کو مسلمانوں سے چونکہ پہلے ہی بہت خطرہ تھا، تو اسرائیل کو معلوم ہو گیا کہ صرف پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو اس کے گلے کی ہڈی بن سکتا ہے اور اس کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے شروع میں یہ کوشش کی گئی کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے، لیکن بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بات واضح طور پر کر دی کہ جب تک فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے بعد پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو بہت زور دیا گیا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں اور انہیں بڑے ڈالرز کی آفر بھی کی گئی، لیکن لیاقت علی خان اس بات کو نہ مانے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان کے خلاف کئی سازشیں کی گئیں، اور انہی سازشوں کے نتیجے میں ہی 1965 میں انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا۔ تو اسرائیل نے انڈیا کی مکمل حمایت کی، لیکن پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر بنا تھا اور مجاہدین پاکستان کی افواج نے انڈیا کے دانت کھٹے کر دیے اور انڈین فوج کو واپس جانا پڑا۔ اس بات سے اسرائیل اور پریشان ہوا۔ اسرائیل کو اندازہ تھا کہ پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو کہ اسرائیل کا راستہ روک سکتا ہے، چونکہ اسرائیل کو پتہ تھا کہ سارے عرب ممالک کو وہ اپنی مٹھی میں کر لے گا، اور آج ویسا ہی ہوا ہے۔ سارے عرب ممالک اب اسرائیل کے ساتھ ہیں، لیکن مسلم ممالک جو بہت کم اس وقت اسرائیل کے خلاف ہیں ان میں پاکستان سر فہرست ہے۔ اسرائیل نے پاکستان کے خلاف سازشیں جاری رکھیں اور 1971 میں پاکستان کو دو لخت کر دیا۔ پاکستان کا ایک ٹکڑا علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ اس کے بعد بھی اب تک اسرائیل کی پاکستان کے خلاف سازشیں جاری ہیں۔ اسرائیل یہی چاہتا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے تاکہ اسرائیل کا یہ خوف ختم ہو کہ پاکستان اس کے خلاف ہے اور کل کو کوئی بھی مسئلہ اسرائیل کے لیے بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سے یہ کوشش کی جاتی رہی ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے۔ بڑے بڑے ممالک کے ذریعے بھی دباؤ ڈالا جاتا رہا ہے اور پاکستان کو لالچ بھی دیا جاتا رہا ہے، لیکن پاکستان نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل جو کہ بڑے بڑے اداروں میں اپنا اہم کردار رکھتا ہے، جس میں IMF، ورلڈ بینک وغیرہ شامل ہیں، تو پاکستان نے جب اسرائیل کی بات نہ مانی تو ان اداروں کے ذریعے پاکستان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے پاکستان پر ان اداروں نے قرضے بیش بہا دیے، اور انہیں پتہ تھا کہ جب قرضے زیادہ ہو جائیں گے تو پاکستان کو مجبوراً ان کی باتیں ماننا پڑیں گی، اور اب پاکستان چونکہ قرضوں کے چنگل میں پھنس چکا ہے، اب پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کی عوام کسی صورت پر بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گی، چونکہ اسرائیل کی فوج فلسطینیوں پر شدید ظلم کر رہی ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اسرائیل کا وہ علاقہ جس میں بیت المقدس شامل ہے وہ مسلمانوں کا حصہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس جگہ پر موجودگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جانے سے پہلے مسجد اقصی میں رکے تھے۔ اس وجہ سے وہ جگہ مسلمانوں کے لیے بہت عقیدت رکھتی ہے، اور قبلہ اول ہونے کی وجہ سے بھی اس جگہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے پاکستانی قوم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گی، بلکہ وہ جگہ مسلمانوں کا حصہ ہے، مسلمانوں کی میراث ہے۔ دوستو، اس جیسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔